نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض اما وزیرایا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل واما وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر، رواه الترمذی۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے دو وزیر ہیں آسمان میں اور دو وزیر ہیں زمین میں۔ آسمان والوں میں دو وزیر، زمین والوں میں دو وزیر، اور میرے آسمان والوں میں دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ جہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین ابو بکر و عمر کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ابو بکر صدیق کا نام سب سے پہلے لیا گیا ہے۔ یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہی ہیں آپ کی خلیفہ اور جانشین۔ تو حضور کے آسمان میں دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ وزیر سے مراد دست و بازو سپورٹ کرنے والے، یہاں تو سب فرشتے سارے صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خادم اور غلام ہیں، مگر یہ اہمیت اور فضیلت ان کی بتانی ہے کہ جن کو حضور نے وزیر کہا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل حضور کے وزیر ہیں، یعنی اور جتنے فرشتے ہیں وہ سب فرشتے حضور کے خادم اور غلام ہی ہیں، مگر بالخصوص جناب جبرائیل و میکائیل وہ ہیں جو خادم ہونے کے ساتھ ساتھ آقا کے وزیر بھی ہیں، اور اکثر وقت اور فرشتوں کی بنسبت ان کا حضور کی بارگاہ میں زیادہ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل تو بار بار حضور کی بارگاہ میں آئے، تو وزیر ہیں آسمان میں جبرائیل و میکائیل۔ اب یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل وزیر ہیں، وزیر بادشاہ سے نیچے ہی ہوتا ہے، وزیر بادشاہ کا خادم ہی ہوتا ہے، وزیر بادشاہ کا کارکن ہوتا ہے، بادشاہ سے بڑا نہیں ہوتا۔ مگر برا ہو، وہابیوں کے ایک مولوی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ کے استاد ہیں، معاذ اللہ، خادم ہے یہ سرکار کے، اور ایسے خادم ہیں کہ اللہ اللہ۔ اس لیے دیکھیے گا جب درود تاج پڑھا جاتا ہے تو درود تاج میں حضرت جبرائیل کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدیع الدجیٰ صدر الاولیٰ نور الہدیٰ، کیف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ۔ یا یہ برات اور اللہ حضور کا نگہبان ہے، اللہ وَيُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
اللہ رسول اللہ کا محافظ ہے، وہ جبریل و خادم ہو، اور جبریل رسول اللہ کے خادم ہے۔ وہابی لوگوں نے جبریل و خادموں کا لفظ درود تاج سے ہٹا ڈالا، یہ لفظ درود تاج سے ہٹا ڈالا۔ اگر کوئی وہابی پڑھتا بھی ہوگا دیوبندی تو پھر یہ جملہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو جبریل خادم نہیں ہے، استاد ہیں، تو یہ جملہ نہیں پڑھتا ہے، اور ان کی کتابوں میں نہیں بھی لکھا رہتا ہے۔ واللہ عاصم و جبریل خادم ہو و براق مرکب ہو و معراج سفر ہو، سدرۃ المنتہی مقام ہو، قاب قوسین سدرۃ المنتہی مقام ہو، و مطلوب و مقصود والمقصود موجود ہو، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا مقصد جبریل خادم ہے۔ ارے اگر خادم نہ ہوتے تو یہ لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جبریل آ کے، بہت سارے لوگ ان کے علاوہ بھی جن کے عقیدے یہ ہیں کہ جبریل آ کے حضور کو سکھاتے تھے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جبریل ہی آ کے قرآن بتاتے تھے، مگر جبریل کسی اور پہ آئے تو صحیح۔ یہ فضیلت نہیں ہے کیا کہ جبریل حضور کے پاس آتے تھے؟ یہی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جبریل رسول اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جبریل قرآن لاتے تھے، مگر یہ نہیں کہ قرآن لاتے ہیں تو جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہو گئے۔ ارے جبریل کا کام اور مقصد صرف اللہ کا کلام رسول پاک تک پہنچانا ہے، بس مقصد پورا۔ اسی لیے جب حروف مقطعات نازل ہوئے، الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف نون تا ہا یاسین، یہ حروف تہجی الفابیٹس، حروف تہجی ہیں۔ الف سے مراد کیا، لام کیا، میم یہ رب جانے، اور جس پہ اترا یہ رب کا رسول محمد اعظم جانے، حضور جانے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ کوڈ ورڈ ہے، کیا ہے؟ کوڈ ہے رب اور اس کے رسول کے درمیان، جو لانے والے ہیں واسطہ ہیں جناب جبریل، انہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ رب اور رسول کے درمیان ایک راز ہے، اسی لیے جب حروف مقطعات لے کے آتے ہیں، حضرت جبریل پڑھی الف، آقا تھوڑا خاموش رہے، آنکھیں بند کی، حضور نے پڑھا الف، آنکھیں کھولی، حضور فرماتے علم تو فہم تو، جبریل میں نے جان لیا سمجھ لیا آگے بڑھو۔ کلام، حضور نے پھر لام پڑھا، کا علم تو فہم تو جان لیا سمجھ لیا آگے بڑھو۔ میم کا سمجھ لیا۔ اب حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تک جو لاتا تھا وہ میں سمجھتا تھا، آپ پر قرآن کی وحی اترتی تھی، الف لام میم میں نہ جانا آپ جان لیے۔ آقا فرماتی جبریل تمہارا کام مقصد صرف وہی لانا ہے، سمجھنا جس پہ نزول ہو رہا ہے وہ میرا کام ہے۔ تو یہ حضور، ہاں یہ جبریل سرکار کے مزاج شناس ہیں، خادم خاص ہیں، نبوت کے مزاج کو پہچاننے والے ہیں جبریل، سرکار کے بہت قریب خادم خاص۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پائے جبریل نے سرکار سے القاب کیا کیا، جبریل نے رسول اللہ سے کیا کیا لقب پائے ہیں۔ اب لقب پائے ہیں، لقب دینے والا بڑا ہوتا ہے، جنہیں لقب دیا جا رہا ہے کیسے لقب ملے۔ پائے جبریل نے سرکار سے القاب کیا کیا، خسروِ خیل ملک خادم سلطان عرب، یعنی یہ لقب ہے جبریل کا کہ خسروِ خیل ملک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت نبوت کے
خیل ہیں، سرخیل ہیں، اور خادم رسول عرب، رسول پاک کے خادم جناب جبریل ہیں۔ خادم رسول عرب، خسرو خیل ملک، یہ جبریل کا لقب ہے بارگاہ رسالت مآب میں۔ پائے جبریل نے سرکار سے القاب کیا کیا؟ خسرو خیل ملک، خادم سلطان عرب۔ تو یہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ یا رسول اللہ، آپ کا مسند عرش بری ہے، اور جو آپ کے راز، جس کے سنبھالنے والا محرم راز جو ہے وہ جناب جبریل ہے۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ توئی سرور ہر دو جہاں شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہ جناب جبریل ہے، وزیر ہیں سرکار کے آسمان میں جبرائیل و میکائیل، اور زمین میں حضور کے وزیر ابو بکر عمر جو حامل اسرار ہیں اور جو ہے محرم راز ہیں زمین میں رسول اللہ کی، وہ جناب ابو بکر عمر ہیں۔ ان ابی بکرہ ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت کأن میزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت ووزن ابو بکر وعمر فرجح ابو بکر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع المیزان فاستعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فساءه ذلك فقال خلافت نبوہ ثم یأتی اللہ الملک من یشاء۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، ابو بکرہ خواب دیکھا انہوں نے۔ حضرت ابو بکرہ، یہ بکرہ جو ہوتا ہے، بکرہ یہ کنویں کی گھڑی یا چرخی کو کہتے ہیں۔ کنویں کی گھڑی ہوتی ہے، کنویں کی گھڑی پانی سینچتے ہیں، کنویں کی گھڑی یا جو ہے بکرہ کہتے ہیں چرخی کو۔ اب یہ حضرت ابو بکرہ جو ہیں، ان کی کنیت ہے ابو بکرہ، یہ غزوہ طائف میں مسلمان ہوئے تھے۔ غزوہ طائف میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو طائف کے قلعہ سے مسلمانوں کے لشکر میں اس طرح پہنچایا کہ مسلمانوں کے لشکر میں اس طرح پہنچائے کہ اپنے آپ کو ایک کنویں کی چرخی پہ ڈال دیا۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کے لشکر میں اس طرح پہنچایا کہ اپنے آپ کو انہوں نے کنویں کی چرخی پہ ڈال دیا، اور ڈھلکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر تک پہنچ گئے۔ تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے کنویں کی چرخی پہ ڈالا، اور اس پہ لڑکتے ڈھلکتے مسلمانوں تک پہنچ گئے۔ تو چونکہ کنویں کی چرخی کو بکرا کہتے ہیں، اور انہوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ طائف کے قلعے سے چرخی پہ اپنے آپ کو ڈھال کے اندر پہنچ گئے تھے، تو ان کا یہ کام اس چرخی پر تھا، اور چرخی کو بکرا کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ان کا نام ابو بکرا ہوا۔ ابو بکرا چرخی پر اپنے آپ کو گرا کر ڈھلا کر قلعہ کے اندر مسلمانوں تک پہنچنے والے ابو بکرا۔ اس وجہ سے یعنی ایک بات ہوتی تھی، کوئی کلام ہوتا تھا، اس وجہ سے ایک نام رکھ دیا جاتا تھا، ایک نام کنیت ہو جاتی تھی۔ کوئی واقعہ پیش آیا تو اس پہ کنیت ہو جاتی تھی، جیسے ابو ہریرہ ہے۔ اب بلی کا واقعہ پیش آیا تو ہیرا عربی میں بلی کو کہتے ہیں، اور ہیرا کی تصغیر ہریرہ، چھوٹی بلی، بلی کا بچہ۔ تو ان کو محبت تھی، ان کے گھر میں بلی کا بچہ رہتا تھا، اکثر وہ دودھ پلاتے، ان کی پرورش کرتے۔ حضور نے دیکھ لیا کہ بلی کی پرورش کرتے ہیں، تو عبد الرحمن یا عبداللہ ان کا نام تھا۔ تو بلی کا ایک واقعہ پیش آیا تو سرکار نے اسی مناسبت سے انہیں کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی پالنے والے، بلی والے۔ تو ایک واقعے سے لقب ہو جاتا ہے، ایک کنیت ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کے ساتھ چرخی کا واقعہ پیش آیا، اور چرخی کو عربی میں بکرا بولتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام ابو بکرا ان کی کنیت ہو گئی۔ یہ ابو بکرا جو ہے، کسی ایک واقعے سے یہ
ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ پھر وہ پہچان بن جاتی ہے. وہ کسی کام سے، اب جو فروٹ بیچتا ہے جیسے ہوتا ہے نا بٹاٹے والے، تو وہ اس کا بیپار کرتے ہیں تو وہ اس کے جو ہے ایک پہچان بن گئی. سیب والے ہیں، اور آپ کی ممبر برادری ممبئی میں جاؤ تو لاکڑا والے ہیں. اس طرح نام ایک واقعہ، ایک مناسبت، ایک چیز سے وہ پہچان بن جاتی ہے. سرنیم تو ہوتی ہے، کاسٹ ہوتی ہے، مگر ایک پہچان اس میں بھی جو ہے بن جاتی ہے تاکہ جاننے میں آسانی رہے. اسی وجہ سے، اور ورنہ پہچان کے لیے یہی ہے کہ سب مسلمان ایک ہی ہیں. ہاں اللہ نے پہچان رکھی ہے قرآن میں، وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبیلے اور قبیلے کی شاخیں بنائی تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے شعوب یعنی برانچز بنائے، قبیلے کی شاخیں بنائی اور قبیلے بنائے. ابھی قبیلے میں طرح طرح کی جو ہے پہچانیں رکھی. بنو طے ہے، بنو طف ہے، اور یہ جو ہے بنو سعد ہے، یہ بنو تمیم ہے، بنو دار ہے، یہ قریش ہے، بنو ہاشم ہے. یہ سب جو ہے قبیلوں میں بھی شاخیں رکھی تاکہ ایک دوسرے کی پہچان آسان ہو جائے. تو پھر کسی ایک مناسبت سے جو ہے ان کو یہ نام دیا جاتا تھا. بات آئی تو ابو بکرا تو ان کا یہ کنیت ہے. ان ابی بکرا، تو حضرت ابو بکرا سے روایت ہے کہ ان رجلا قال علی رسول، ایک آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہتے یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا، میزان، اسکیل، چھابڑا، وزن کرنے کا آلہ. آسمان سے ایک ترازو. دیکھیے نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے، مگر صحابی جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی الہام کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور وہ خواب اگر صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دے اور حضور کی بارگاہ سے تائید ہو جائے تو وہ خواب بھی یقین کے منزل میں ہوتا ہے. وہ خواب بھی عام خواب ہے، مگر صحابہ کا خواب اور جو ہے ان کے خواب، خصوصاً وہ خواب ان کے جو بارگاہ رسالت میں پیش ہو کے جن کی تائید ہو گئی، وہ کشف اور الہام و وحی ہی کا حصہ، وہ کشف، الہام اور وحی کا ہی حصہ ہوتا ہے. اور پھر ان کو باقی بھی رکھا جاتا ہے. جیسے اذان ہے، اذان میں نے تفسیر میں عرض کیا تھا، تو اذان کے لیے تو کوئی آیت اتری نہیں تھی. ہاں جب صحابہ مسجد نبی تعمیر ہو گئی اور جب بات تھی اذان دینے کی، تو واقعہ پیش ہوا تھا کہ اب نمازیوں کو کیسے بلایا جائے. تو سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی. کسی نے کہا تھا کہ ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا تھا کہ ایرانی لوگ اپنے عبادت خانے میں بنانے کے لیے آگ کا شعلہ بلند کرتے ہیں، آگ پورے گاؤں والوں کو دکھے گی، دعا عبادت کے لیے جمع ہو جائے. کسی نے کہا کہ جو ہے وہ بجایا جائے، آواز لگائی جائے. اس طرح طرح کی باتیں ہوئی. پھر ایک صحابی تھے فاروق اعظم نے بھی خواب دیکھا. ایک صحابی حضرت زید بن عبداللہ غالب تھے، عبداللہ بن زید تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے اذان کے الفاظ سنے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح جب وہ حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا ہاں اسی کو بلانے کے الفاظ مقرر کیے جائیں، اسی کو دعوت کے الفاظ مقرر کیے. تو اذان ایک دعوت ہے. اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے بلانا، اعلان، دعوت. اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے بلانا. سورہ یوسف میں وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، وَأَذَّنَ مُؤَذِّن، اور ایک بلانے والا بلاتا ہے، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے. وَأَذَّنَ مُؤَذِّن، اور مؤذن نے اذان دی. تو اذان کا مطلب بلانا، کھینچنا لوگوں کو، اعلان کرنا. تو یہ اذان اعلان ہے گویا کہ. تو ہم لوگ جو ہے اعلان، تو اب یہ خواب ہی تو تھا اس صحابی نے. فاروق اعظم سوچتے ہیں کہ صبح بتاؤں گا، اور وہ صحابی عبداللہ بن زید نے جو خواب دیکھا تھا وہ رات ہی میں حضور کے پاس چلے گئے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. پھر صبح ہوئی تو فاروق اعظم فرماتے حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے
کسی نے یہ الفاظ کہے، آقا نے فرمایا نہیں، یہی صحیح الفاظ ہیں، اللہ کی وحدانیت بھی ہے، رسول پاک کی رسالت بھی ہے، نماز کی اہمیت بھی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی اسلام کی بنیادی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ آقا نے فرمایا اسی کو وقت عبادت بلند آواز سے پکارا جائے، اور اسی الفاظ کو اذان کے طور پہ مقرر کیا گیا۔ اذان کیا تھا؟ وہ چیزیں خواب میں بتائی تھی، مگر وہ صحابہ کا خواب تھا، کشف و الہام و وحی کا حصہ ہے، تو وہ حصہ اگرچہ وہ خواب میں بتایا گیا، مگر سرکار نے اس کو جو ہے تائید فرمائی، اور اس کو پھر قیامت تک کے لوگوں کے لیے اذان کی شکل دے ڈالی۔ یہ اذان کے الفاظ، تو اب وہ صحابی نے، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں ایک آدمی تھے کوئی صاحب، مگر وہ صحابی تھے، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں رأیتو کأن میزان نزل من السماء، میں نے جو ہے دیکھا کہ آسمان سے ایک میزان اترا، آسمان سے ایک ترازو اترا، فوزن تھا ابو بکر و عمر، یا رسول اللہ، پھر جو وہ ترازو اترا تو آپ کو ابو بکر کو اس میں تولا گیا، آپ کو اور ابو بکر کو اس میں تولا گیا، فرجعت انتا، تو یا رسول اللہ آپ کا پلہ بھاری رہا، یعنی آپ وزنی رہے، آپ کا پلہ بھاری رہا، رجعتا، اور پھر وہ کہتے ہیں ثم، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وزن ابو بکر و عمر، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی دو ترازو پلوں میں ابو بکر و عمر کو تولا گیا، فرجع ابو بکر، تو حضور ابو بکر بھاری رہے، ابو بکر کا پلہ بھاری رہا، وزن عمر و عثمان، اس کے بعد عمر اور عثمان غنی تولے گئے، یا رسول اللہ، فرجع عمر، تو عمر کا پلہ بھاری رہا، عمر کا، بس یہاں تک خواب دیکھا، یہاں تک خواب دیکھا، ثم رفع المیزان، پھر یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ پھر وہ ترازو خود بخود آسمان میں اٹھا لیا گیا، آسمان میں وہ چلا گیا۔ اب دیکھیے سرکار اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، اللہ اللہ، حضور خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، فَاسْتَعَهَا لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فَسَاءَهُ ذَلِكَ، تو کہتے ہیں یعنی کہ یہ سب سنا، ترازو اڑ گیا پورا خواب، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آقا غمگین ہو گئے، یعنی یہ خواب رسول اللہ کو گراں گزرا، فَسَاءَهُ ذَلِكَ، حضور کا پر یہ خواب جو تھا قلب اطہر پر گراں گزرا، حضور غمگین ہو گئے، قلب اطہر پر گرا گزرا، کیوں گرا گزرا؟ فقال، آقا فرماتے ہیں خلافت و نبوت، یہ جو خواب تھا یہ نبوت کی خلافتیں ہیں، نبوت کی خلافتیں، ثم یاتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک دے گا، سلطنت دے گا، یعنی یہاں تک خلافت ہے، یہاں تک خلافت ہے، پھر خلافت ختم ہے اور پھر سلطنت ہے، پھر کیا ہے؟ سلطنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ خلافت راشدہ، اور پھر اس میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے، حضرت علی کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے، چونکہ حضرت عثمان کی خلافت تک کا یہ خواب دیکھا، حضرت علی کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے ملک دے، پھر چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو پھر وہ سلطنت ہو گئی، مگر وہ سلطنت جو ہے یعنی خلافت راشدہ نہ رہی، پھر سلطنت ہو گئی۔ اب خلافت اور سلطنت میں فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبوت، خلافت نبوت اور سلطنت میں فرق یہ ہے کہ خلافت نبوت جو ہے، خلافت نبوت جو ہے اس میں لوگوں پر بھی حکومت ہے اور رسول اللہ کی نیابت بھی ہے، لوگوں پر حکومت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت بھی ہے، سرکار کی نیابت بھی ہے کہ ان کی بیعت بھی کی جائے، ان کی بیعت کی جائے، نیابت کا مطلب حضور کی بیعت کی جائے، سرکار کی ارادت
بیت میں داخل ہو، یعنی بیت خلافت بھی اور بیت ارادت بھی، یعنی خلافت نبوت میں یہ ہے کہ بیت بھی ہے اور حکومت، یعنی بیت بھی ہے اور ارادت بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے اور ارادت بھی ہے، یعنی پھر ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر بیعت کرنا ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر بیعت کرنا ہوتا ہے، یعنی بیعت خلافت بھی اور بیعت ارادت بھی۔ تو اب اس میں جو ہے لوگ خلیفہ کے رعایا بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں۔ لوگ خلافت راشدہ میں لوگ خلیفہ کے رعایا بھی ہیں اور مرید بھی ہیں۔ کیا ہے؟ مرید بھی ہیں۔ مگر سلطنت کی بیعت میں بیعت حکومت تو ہے مگر بیعت ارادت نہیں ہے۔ بیعت حکومت تو ہے، بیعت ارادت نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ سلطنت میں رعایا تو ہیں مگر لوگ مرید نہیں ہیں، رعایا تو ہیں مگر یہ لوگ مرید نہیں ہیں۔ تو اب جب خلافت راشدہ ہے، کیونکہ مولا کائنات کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے، تو وہاں تک جتنے خلیفہ ہیں خلافت میں جو ہے نبوت کا اثر، مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی خلیفہ ہیں لوگوں کے حاکم ہیں، رسول اللہ کے نائب بھی ہیں، اور ان کے زمانے میں جتنے لوگ ہیں سب ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں۔ اب پھر جب سلطنت شروع ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تو وہ سلطنت لوگوں پر حکومت تو ہے، رعایا تو ہے مگر لوگ مرید نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے کہ حضور کی صفات میں یہ بھی تھا کہ ملک ہو بالشام، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام ہے۔ تو ظاہر ہے شام میں حضرت امیر معاویہ کی سلطنت قائم ہوئی، اور حقیقت میں وہ سلطنت رسول اللہ ہی کی ہے۔ اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ موضوع ہے کہ آپ کو سرسری میں نے چند باتیں بتا دی، نہ پھر بڑی گہری باتیں ہیں تو پھر دماغ میں آئے گی بھی نہیں۔ تو یہی ہے، سمجھ لو خلافت راشدہ میں خلافت بھی ہے، لوگ رعایا بھی ہیں، لوگ مرید بھی ہیں۔ بتائے نا میں محرم شریف کے بیان میں بیعت کرتے تھے، پھر حضرت علی کے زمانے میں جب خلافت کا دور آئے تو کوفہ والوں نے بیعت کی۔ تو کیا مطلب بیعت کی؟ اس کا مطلب حضرت علی خلیفہ بھی ہیں، نائب رسول بھی ہیں اور لوگوں کے پیر بھی ہیں۔ مگر جب سلطنت آئی، سلطنت بادشاہت آئی، تو بادشاہت میں لوگ رعایا ہیں مگر مرید نہیں ہیں، مرید نہیں ہیں۔ تو یہی ہے۔ تو اب اسی لیے جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اہل کوفہ نے بلایا تھا مرید بننے کے لیے، اور حضرت امام علی مقام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا۔ ان سے پہلے امام حسن کے ہاتھ پر کئی ہزار اہل کوفہ نے بیعت کی تھی، یعنی آپ کو اپنا پیر بنایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تو حضور فرماتے ہیں خلافت و نبوہ، خواب کی تعبیر پر بتاتے ہیں کہ یہ نبوت کی خلافت ہے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک دے گا، یعنی گویا حضور کے بتانے کا اور غمگین ہونے کا سرکار کے قلب پر یہ خواب جو گرا گزرا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد پھر فتنوں کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ۔ اس لیے سرکار کے یعنی یہ جو زمانہ ہوگا خلافت کا سکون والا ہوگا۔ اگرچہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی فتنہ ہوا، مولا کائنات کے زمانے میں بھی فتنے اٹھے، مگر جو بعد میں ہوئے اس کی بنسبت یہ جو اتنے کٹھن نہ تھے۔ وہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہی تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ۔ اسی زمانے کے لیے تو سرکار نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ اب میرے سے مراد یہ چاروں خلیفہ کا زمانہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، قرن مانے زمانہ، میری صدی، اور قرنی مانے میرا زمانہ۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ تو ابو بکر، عمر اور عثمان کا زمانہ حضور کا زمانہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے دیکھو قرنی، قرنی میں قرنون یا چار لفظ ہیں، چار لفظ ہیں، اور رسول اللہ کے چار خلیفہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ چار خلیفہ ہیں۔ اور قرنی کا مطلب میرا زمانہ،
تو قرنی میں ایک پہلا لفظ بڑا قاف ہے اور صدیق کا آخری لفظ بڑا قاف ہے. قرن کا دوسرا لفظ را ہے. عمر کا آخری لفظ را ہے، عمر را. قرنی کا تیسرا لفظ نون ہے. عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کا آخری لفظ عثمان نہ ہے. قرنی کا آخری لفظ چوتھا لفظ یا ہے اور علی کا آخری لفظ یا ہے. علی کا آخری لفظ یا ہے. گویا اس قرنی میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں. ان کا زمانہ حضور فرماتے میرا زمانہ. قرنی میرا زمانہ، یہ خلافت راشدہ. یہ اب کہتے ہیں عمر، عثمان، عمر کو تولا گیا تو عمر کا پلہ بھاری ہوا. تو یہ جو ہے شیخین کی فضیلت ہے. اور آخری حدیث سن لیجئے. ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فطلع ابو بکر ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فطلع عمر. رواه ترمذی. ابن مسعود روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا اے صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا. لوگوں نے دیکھا ابو بکر آ گئے. پھر آقا فرماتی یطلع علیکم من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آئے گا. لوگوں نے دیکھا دروازے پہ عمر آ گئے. تو یہ دونوں کو سرکار نے یہی جنت کی بشارت دے دی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.